أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محبت سے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و محترم سامعین کرام، سادات کرام، علماء کرام، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آج کی اس محفل میں شامل ہونے والے سامعین و سامعات ذوی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑا احسان عظیم ہے جس نے آج ہمیں اس عظیم الشان محفل پاک میں، اس بابرکت مہینے کی اس بابرکت رات میں ہم سب کو مل بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے اور ذکر صحابہ اور اہل بیت کی سعادتیں عطا کی. اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل پاک کے صدقے میاں محمد بلال صاحب، پروردگار ان کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور آج کی اور ان کے والد گرامی کو بھی پروردگار اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، بلکہ ان کے خاندان کے جتنے آبا و اجداد، رشتہ دار، اعزاء و اقرباء، پروردگار اس محفل کو سب کے لیے وسیلہ مغفرت فرمائے. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں آج جن کے توسط سے محفل میں شرکت کی سعادتیں نصیب ہوئیں. الحاج قاری محمد یونس صاحب، پروردگار ان کو بھی دائین کی سعادتیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے کچھ ایسے رشتوں کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، وہ رشتے پروردگار نے ہمیں تقدس کے ساتھ عطا فرمائے ہیں. ان رشتوں میں والدین کا ایک ایسا تعلق و رشتہ ہے جس کے ذریعے اولاد دنیا تک منتقل ہوتی ہے، اور پھر اس کی تربیت سے لے کر اس کے تمام معاملات سے گزارنے کے لیے پروردگار نے والدین کو جو ذمہ داریاں عطا کی، پروردگار ان ذمہ داریوں کی سبق روشی کی بنیاد پر اہل ایمان کو یہ حکم دیتا ہے کہ اولاد پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کے دنیا میں بھی حقوق کی تکمیل کرے، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے حقوق کی تکمیل فرمائے. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. خالق کائنات نے یہ دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کو دو طرح کے احکام ذکر فرما دیے. ایک کا تعلق صرف اللہ رب العزت سے ہے جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، اور یہ بندے اور خدا کے مابین تعلق ہوتا ہے. پروردگار نے حقوق اللہ کے اندر سب سے بڑھ کر اپنی عبادت کا حکم دیا اور توحید کا درس دیا، اور اس کے بعد خالق کائنات نے حقوق العباد کی تکمیل کا حکم دیا. جب حقوق العباد کی باری آئے تو اس کے تفصیل کے ساتھ احکام ذکر کیے گئے، اور اسلام نے جو خوبصورت تصور دنیا کے تمام مذاہب سے جدا کر کے ہمیں دیا، اس میں ہر رشتے کو حقوق اور فرائض کے ساتھ جوڑ دیا. اسلام رسپانسبلٹیز اور اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے، یعنی جہاں انسان رائٹس کو دیکھے گا وہاں رسپانسبلٹیز کو بھی دیکھے گا. اسلام نے لوگوں کے مابین جتنے تعلق کو جوڑا اور ان کے مابین بندوں کے حقوق کو لازم قرار دیا. دین اسلام نے اس میں حقوق و فرائض دونوں کے تعلق کو سامنے رکھا. جہاں حقوق و فرائض کی باری آتی ہے
اس میں سب سے بڑھ کر والدین کا حق رکھا۔ جہاں اللہ کے حقوق کی باری آئی تو پروردگار نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا تو کسی کی عبادت نہ کرے۔ وہاں تو عید کا درس لیا، وہاں رب قدوس کی بارگاہ کی دل کے اندر وہ کیفیت کو پیدا کرنے کا حکم دیا جس میں انسان اللہ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، صفات کے تقاضوں کے بارے میں اس رب قدوس کی عظمت اور جلالت کو اپنے دل میں پیدا کرے۔ جہاں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے تصور سے کسی کو جوڑنے کا اور بندے کے تعلق کو وابستہ کرنے کا حکم دیا، وہاں رب قدوس نے جب لوگوں کے حقوق بیان کیے تو سب سے سر فہرست والدین کے حقوق کو بیان فرمایا، چونکہ والدین کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے خالق کائنات جب والدین کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، رب قدوس نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا جائے۔ جس وقت والدین کے حسن سلوک کی بات کی گئی تو اس میں بھی درجات رکھے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا پیارے آقا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں امک، تیری ماں سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کی حقدار ہے۔ عرض کیا گیا ثم من، پیارے آقا اس کے بعد میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا امک، تیری امی اور تیری والدہ تیرے حسن سلوک کی اس کے بعد بھی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ پھر عرض کیا گیا ثم من، پیارے آقا اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا امک، تیسری مرتبہ بھی تیری والدہ تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا گیا ثم من، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو کا، تیرا باپ تیرا والد تیرے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ پتہ چلا رب قدوس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ لازم قرار دیا باپ کے درجے پر ماں کو 3 درجے سربلندی عطا فرما دی۔ اور یہ نیچرل فینومینا ہے، جب بھی آپ محبت کے دائرے میں جب رشتوں کے پیروئے ہوئے اس طریقے کے مطابق آپ دیکھتے ہیں تو ماں کی ممتا کا احساس اس انداز میں جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ چونکہ یہ ایام حج ہیں، حجاج کرام بیت اللہ شریف پہنچ چکے ہیں، اسی نسبت سے میں ماں کی ممتا کا ایک تصور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ صفا مروہ کی پہاڑی ہے جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہیں، جو پیاس کی شدت سے جب آواز بلند کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، یہ ماں کی ممتا تھی کہ حضرت حاجر علیہ السلام کبھی صفا کی طرف جاتی ہیں، کبھی ماں کی ممتا بےتاب ہوتی ہے تو دوڑ کر بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس آئی، پھر مروہ کی طرف جاتی ہیں، پھر مروہ سے صفا کی طرف جاتی ہیں۔ یہ دوڑنا اور اپنے بیٹے کی پیاس اور بھوک کا خیال کرتے ہوئے ماں کا اس انداز میں وابستگی کا اظہار کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، رب قدوس نے ماں کے قدموں کے لگنے کی وجہ سے ارشاد فرمایا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اے لوگو اس پہاڑی کو عام نہ سمجھنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یا اللہ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا حضرت حاجرہ کے قدم لگ گئے، ہم نے اس پہاڑی کو اپنی نشانی قرار دیا۔ اب مجھے بتائیے جس پہاڑی پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے قدم لگ جائیں وہ تو رب کی نشانیوں میں سے نشانی بن جائے، تو ان کندھے کا کیا مقام ہوگا جن کندھوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ہاتھوں کا کیا مقام ہوگا جو ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں آئے، جن پہ اللہ نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ محبوب یہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، رب یہ اعلان کرتا ہے یہ بیعت آپ سے نہیں، یہ پروردگار سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھ نہ محبوب کا ہے نہ عثمان کا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، مجھے کہنے دیجئے
سے ماں کی ممتا کا احساس بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے گرامی قدر حضرات، ماں کی محبت اور پھر اس کی وابستگی کا اظہار دنیا میں بھی کرنا چاہیے۔ وہ دنیا سے برزخ میں چلے جائیں، اولاد پر لازم ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ نے وہ دعا بھی قرآن میں سکھائی۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یا اللہ میرے ماں باپ پہ اس طرح مہربانی فرما جس طرح انہوں نے پال پوس کر مجھے بڑا کیا ہے، جس طرح انہوں نے پال پوس کر مجھے جوان کیا۔ تو گرامی قدر حضرات، معلوم یہ ہوا انسان کے دل میں جن جن عقیدتوں کے رشتوں کے ساتھ وابستگی کا اظہار ہوتا ہے، جن جن سے حقوق کی ادائیگی کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، ان حقوق کی ادائیگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو فرسٹ پیورٹی میں رکھا گیا۔ وہ دنیا میں ہیں تو بھی کہا گیا ان سے نرمی سے بات کرو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف کہہ کے بھی بات نہ کرو۔ ابھی مولا کائنات کا ذکر ہو رہا تھا، آپ فرماتے ہیں اگر اف سے بھی بڑھ کر کوئی کلمہ ہوتا اللہ وہ بھی ارشاد فرماتا کہ ماں باپ کے لیے وہ بھی نہ بولا جائے۔ یہ ادب ہے ماں باپ کے لیے، خاص طور پہ ماں کا درجہ جو 3 گنا زیادہ رکھا گیا، اسی لیے وہ دنیا میں ہو تو بھی ان کے لیے محبتوں کا اظہار کیا جائے۔ حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ اگر ماں سے حقوق معاف کرا کے عرصہ دراز تک اللہ رب العزت کی تلاش کے لیے جنگلوں میں مجاہدہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، جب پلٹ کے واپس آئے ایک رات اپنی ماں کے پیاس کے لیے پانی کا پیالہ لے کے کھڑے رہے، جیسے ہی ماں کی آنکھ کھلی ماں نے پیالہ پکڑ کے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے با یزید کو وقت کا ولی بنا دے۔ تو با یزید بستامی پکار اٹھے، یا اللہ جس رب کو میں جنگلوں کے مجاہدوں میں ڈھونڈتا رہا وہ تو رب ماں کی دعاؤں میں پوشیدہ نکلا، وہ تو ماں کی ایک دعا سے سارے درجے کراس بھی ہوئے، رب کو دوسرے سلطان الاولیاء بنایا اور ولیوں کا سردار حضرت باعزید بستامی کو بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی دعائیں دنیا میں بھی کارگر ہیں۔ ماں کی دعا انسان کو دنیا میں بھی کامیابی کے منصب پہ فائز کرتی ہے، اور ماں دنیا سے قبر میں چلی جائے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، توجہ سے سنیں، یقیناً یہ حدیث آپ پہلے مرتبہ سنتے ہوں گے، توجہ سے۔ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، اب ماں قبر میں ہے، اولاد دنیا میں ہے، اب دنیا میں جو جو عمل اولاد کرتی ہے ماں باپ کو بتایا جاتا ہے، ماں کی دعاؤں کا سلسلہ قبر میں بھی جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر والے اگر اولاد اچھے عمل کرے ہم یستبشرون، وہ قبر میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اگر اولاد اچھے عمل نہ کرے تو اب ماں کی دعا سنے جو قبر میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وہ ان کے لیے یوں دعا کرتی ہے، اللہم لا تمدہم حتی تہدیہم کما ہدیتنا، یا اللہ میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو ان کو راہ ہدایت نہ دکھا دے جیسے تو نے ہمیں راہ ہدایت دکھائی ہے۔ ماں کی دعا دنیا میں بھی ہے، ماں کی دعا قبر میں بھی ہے، فوت شدگان قبر میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پھر بھی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق دینا۔ یہ وہ تعلق ہے، یہ ماں کا وہ رشتہ ہے جو اولاد کے ساتھ جڑا ہے۔ اسی لیے گرامی قدر حضرات، دنیا میں جس نے بھی جو مقام پایا ہے اس کے پیچھے والدین کی دعائیں ہیں، ان کے پیچھے ماں کا ادب و احترام ہے۔ اور گرامی قدر حضرات، اس مقام پر جہاں مجھے والدین کے حقوق پر بات کرنے کا کہا گیا، یہ موضوع اتنا طویل ہے، اس پر صبح فجر تک بھی بات کی جائے تو دلائل ختم نہیں ہوتے۔ بس اتنی سی بات ذہن میں رکھیے، والدین انسان کے لیے وہ خلوص نیت سے دعا کرتے ہیں، دنیا کا کوئی رشتہ وہ خلوص اپنی اولاد کے لیے نہیں رکھتا جو خلوص والدین اپنی اولاد کے لیے رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، جہاں آج بہت سا ذکر ہوا
اہل بیت کرام کا ذکر ہوا، یہاں میں دو باتیں ذکر کر کے زیادہ چاہوں گا، اور یہ ہمارے اسلاف اور یہ ہمارے بزرگوں کا وہ در امتیاز ہے۔ میرے والد گرامی حضرت علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نسبت حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھی۔ آپ ایک دن حدیث پڑھا رہے ہیں، اور یہ بزرگوں کا وہ ادب جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، حدیث پڑھاتے ہوئے اچانک عبارت کو روک کے کہا جاؤ سب وضو کر کے آؤ۔ تمام طلباء اٹھے، حالانکہ جب حدیث پڑھی جاتی ہے عموماً ایک ادب کا پہلو ہوتا ہے، شیخ الحدیث پڑھاتے ہوئے ایک کیفیت میں ہوتے ہیں، اور اساتذہ بھی اسی کیفیت کو اپنے دل میں لمس کے ساتھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب نے کہا اٹھو تازہ وضو کر کے آؤ۔ سب وضو کر کے آ گئے۔ آپ نے فرمایا اب سارے اپنی گردنوں کو جھکا کے بیٹھ جاؤ۔ سب نے گردنیں جھکائیں، کہا اب عبارت پڑھنا شروع کرو۔ عبارت پڑھی جاتی ہے، حدیث بیان کی جاتی ہے، حدیث کا درس ختم ہوا۔ کسی نے سوال کیا آج عجیب معاملہ ہے، آپ نے وضو کروایا پھر سر کو جھکایا، آخر معاملہ کیا ہے؟ فرمایا آج سرکار کی حدیث کی عبارت میں سرکار کی پیاری بیٹی کا نام آ رہا تھا، تو اللہ کا حکم قیامت کے دن ہوگا کہ اپنی گردنوں کو جھکاؤ، اپنی نظروں کو جھکاؤ۔ میں نے اسی لیے کہا وضو کر کے بیٹھو اور گردنوں کو جھکاؤ، تاکہ جو عمل حشر کے میدان میں ہوگا آج اسی مقام پہ ہم کر کے بیٹھیں اور بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات کا نام آ جائے تو گردنیں بھی جھکیں گی، آنکھوں کو بھی جھکایا جائے۔ اور اسی لیے ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے کہ جہاں گردنوں کو جھکانے کی بات ہوگی، نظروں کو جھکانے کی بات ہوگی، وہاں محدثین نے ایک اور اضافہ کیا اور کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، حکم ہوگا اپنی گردنوں کو جھکائیں، اور واہ سیدہ کائنات کی جب سواری آئے گی آپ اس اونٹنی پر بیٹھے ہوں گی جو اونٹنی ہجرت کی رات صدیق اکبر نے سرکار کو تحفے میں عطا فرمائی تھی۔ واہ ابو بکر صدیق کے لیے تحفے میں قربان جائیں، ایسا خلوص کے ساتھ تحفہ عطا کیا کہ قیامت کے دن بھی سیدہ پاک حضرت ابو بکر صدیق کی اسی اونٹنی پر بیٹھیں گی، اور وہ سواری جب گزرے گی نظریں جھکی ہوں گی اور ادب کے پہلو کے ساتھ سارے گزر رہے ہوں گے۔ اور دوسری بات، آخری بات، اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ گرامی قدرات یاد رکھیے ان محافل کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے ہم اپنے عقائد کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ جہاں دیگر اصحاب و اہل بیت کا ذکر ہوا وہاں عقیدہ ختم نبوت کا ذکر بھی ضروری ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ یہ اپنے بچوں کی گھٹی میں بھی شامل کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آیا، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریح، نہ غیر تشریح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب یہاں چند باتیں سنیے، بات کی میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان کی رسالت اور ان کی نبوت ان کے دور تک تھی، انہوں نے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو پیغام پہنچایا۔ جب باری آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس، محبوب لوگوں کو اعلان کر دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں کسی ایک قوم کا رسول بن کے نہیں آیا بلکہ جتنے قیامت کی صبح تک انسان ہیں میں سب کے لیے رسول بن کے آیا۔ اور صرف انسان نہیں، حدیث میں بخاری میں اس کی وضاحت ہے، سرکار فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ہر مخلوق کا ہی رسول بنایا ہے۔ اور گرامی قدرات دوسری خوبی کیا ہے؟ ہر نبی کا کلمہ اس کی امت نے پڑھا ہے۔ ہمارے آقا کا کلمہ 1,24,000 نبیوں نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا، پروردگار نے ازل سے وعدہ لیا تھا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، یہ وعدہ جو ازل میں ہوا اس کی باری تو نہیں آئی، لیکن جب معراج کی رات ہے سارے انبیاء محبوب خدا کے پیچھے ہیں اور سب نے نماز پڑھ کے یہ مہر لگائی تاجدار ختم نبوت
نبوت، بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت۔ اور اعلیٰ حضرت نے مور لگاتے ہوئے جو عقیدہ ہمیں دیا اور کہا کہ کل حشر کا میدان ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا کے دولہ آپ بھی میدان حشر میں ہوں گے، اور اعلیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت سارے نبیوں سے عرض کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے نبیوں کو مالکوں کہا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی مشہور نعت کے یہ 2 شعر پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت موجود ہوں گے، 1,24,000 انبیاء میں ہوں گے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں سارے نبیوں سے یوں کہوں گا، آپ بھی اگر پڑھیں گے تو ذوق بن جائے گا، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، سارے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا؟ اعلیٰ کہتے ہیں میں 1,24,000 انبیاء سے کہوں گا بتاؤ تمہارے اور ہمارے نبی کی کیا شان ہے، تو سارے نبی ایک زبان ہو کے کہیں گے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا، یعنی سارے نبی کہیں گے جیسے تمہارا ہمارا، جیسے سب کا ایک خدا ہے ایسے ہی آج ہم سب کا ایک ہی نبی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے رسولوں کے رسول ہیں، تو گرامی کے حضرات ہمیں چاہیے ہم عقیدہ ختم نبوت کا بھی پرچار کریں۔ دعا ہے میاں بلال صاحب جنہوں نے اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ کے لیے آج اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا، ان کی نظر پاک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اور آج جو ہم نے عقیدہ ختم نبوت کا مختصر سا ذکر کیا، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم اور ان کے خاندان کے جمیع آباء و اجداد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو سچے سچے عقیدے کے ساتھ قائم دائم رہنے اور اپنے والدین کا احترام کرنے اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ